السلام علیکم۔ احمد کی شادی کو ابھی چند ہی ماہ گزرے تھے کہ کنول احمد سے دور رہنے لگی۔ احمد صبح اٹھا اور کنول سے کہا کہ مجھے ناشتہ دو، آفس جانا ہے۔ کنول نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے، تم باہر سے ہی کہیں سے ناشتہ کر لینا۔ احمد نے کنول کے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو ماتھا بہت گرم ہو رہا تھا۔ احمد نے کہا کہ آج تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تو میں آفس نہیں جاتا، تمہارا خیال رکھوں گا، بلکہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ کنول نے احمد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ آپ پلیز آفس جائیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ احمد بغیر ناشتہ کیے ہی آفس چلا گیا۔ احمد کے جانے کے بعد کنول اٹھی اور اپنے فون پر باتیں کرنا شروع ہو گئی، پھر ناشتہ کیا اور ٹی وی دیکھنے لگی۔ احمد گھر آیا، آتے ہی پوچھا کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کہا میں اب ٹھیک ہوں۔ احمد نے کہا کہ کھانا تو دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ کنول نے کھانا لا کر رکھ دیا۔ احمد نے پہلا لقمہ کھایا، کھاتے ہی پانی پیا کیونکہ سالن میں مرچیں بہت تیز تھیں۔ احمد نے کنول سے کچھ نہ کہا اور خاموشی کے ساتھ کھانا کھا کر کنول کے پاس آ بیٹھا۔ کنول نے کہا کہ آج تم نے کھانا جلدی کھا لیا ہے؟ تو احمد نے کہا کہ ہاں، آج بھوک نہیں تھی، اسی لیے بس تھوڑا سا کھانا کھایا ہے۔ اگلے دن پھر کنول نے ایسا ہی کیا۔ احمد صبح اٹھا اور کہا کہ مجھے ناشتہ دے دو، آفس جانا ہے۔ کنول نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے، سونے دو، آپ باہر سے ناشتہ کر لینا۔ احمد کو غصہ تو بہت آیا مگر چپ کر کے گھر سے چلا گیا اور باہر ڈھابے پر ناشتہ کیا اور آفس چلا گیا۔ احمد کے جاتے ہی کنول اٹھی، ناشتہ کیا اور پھر فون پر اپنے دوست سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ احمد بہت پریشان رہنے لگا کہ کنول آخر ایسا کیوں کر رہی ہے۔ ایک دن احمد آفس سے گھر آیا تو بہت خوش تھا۔ کنول سے کہا کہ میرا پروموشن ہو گیا ہے اور جلد ہی گاڑی اور گھر بھی ملے گا، مگر کنول کو کوئی خوشی نہ ہوئی اور کہا مبارک ہو۔ یہ کہہ کر احمد گھر سے باہر چلا گیا۔ احمد کے جاتے ہی کنول نے اپنے دوست احسان سے بات کرنا شروع کر دی اور کہا میرے پاگل شوہر کا پروموشن ہو گیا ہے اور کہتا ہے کہ تنخواہ بھی بڑھ جائے گی۔ احسان نے کہا کہ بس تم اس سے پیسے اکٹھے کرتی رہو، بعد میں ہمارے کام آئیں گے، تو جلد ہی اس سے طلاق لینا اور پھر ہم شادی کر لیں گے۔ روز احمد سے دور ہونے لگی۔ ایک روز احمد گھر آیا تو کنول احسان سے باتیں کرتے کرتے سو گئی اور احمد کے آنے کے بعد کنول کے موبائل پر احسان کی کال آئی۔ احمد نے کال اٹینڈ کی اور کچھ نہ بولا۔ ادھر احسان کہہ رہا تھا کہ تم مجھ سے پیار بھری باتیں کرو کیونکہ ہم بہت جلد ایک ہونے والے ہیں۔ احمد یہ سن کر کانپنے لگا اور کال کاٹ کر موبائل رکھ دیا۔ صبح آفس چلا گیا۔ آفس میں سارا دن پریشان رہا۔ اس کے ایک دوست نے پوچھا کہ احمد کیا بات ہے، کافی دن سے تم پریشان لگتے ہو۔ احمد نے کہا میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی ہے اور وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ تو احمد کے دوست نے کہا کہ تو پریشان نہ ہو، گھر جا کر اپنی بیوی سے بات کر، اگر وہ مانے تو ٹھیک ورنہ اسے طلاق دے دینا۔ احمد گھر آیا۔ اس نے کنول سے کہا کہ تم آخر کیا چاہتی ہو؟ ایک دم بولی کیا مطلب؟ احمد نے کہا کہ وہ لڑکا کون ہے؟ تو کنول انجان بنتے ہوئے بولی کون سا لڑکا؟ احمد نے کہا کہ جھوٹ مت بولنا، میں سب جان گیا ہوں۔ تو وہ بولی کہ ہاں، میں احسان سے پیار کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تم بس مجھے طلاق دے دو۔ تو احمد نے کہا سوچ لو، بعد میں تم پچھتاؤ گی۔ مگر کنول پر تو جیسے صرف احسان کا بھوت سوار تھا، اسی لیے بس ایک ہی چیز کا مطالبہ، اسی وقت طلاق چاہیے۔ احمد نے کہا کہ رات کا وقت ہے تمہارے پاس، سوچ لو، بعد میں تم پچھتاؤ گی۔
مگر کنول صبح ہوتے ہی طلاق لے کر اپنے باپ کے گھر چلی گئی۔ ماں پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ جب باپ نے اتنی ہولناک خبر سنی تو دنیا سے رخ چل بسے۔ بس ادھر کنول احسان کو فون کرتی رہی مگر احسان کا نمبر بند تھا۔ وہ احسان فراموش ملک چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ ہر روز کنول اس کا انتظار کرتی رہی مگر وہ دوبارہ کبھی نہ آیا۔ احمد نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی بیوی آمنہ نے گھر کو جنت بنا لیا۔ وہ احمد سے بہت پیار کرتی، اس کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا بناتی اور کھانے کا انتظار کرتی رہتی۔ احمد نے کہا مجھے دیر ہو جاتی ہے، تم کھانا کھا لیا کرو۔ آمنہ نے کہا تمہارے بغیر کھانا کھانے کا دل نہیں کرتا۔ احمد کے 2 بیٹے ہوئے۔ احمد بہت خوش تھا۔ احمد نے خدا کا شکر ادا کیا۔ بچوں کی ضد پر احمد اور اس کی بیوی شہر کے مہنگے ترین ہوٹل میں ڈنر کرنے کے لیے گئے۔ سب لوگ کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ایک لڑکی آ کر بولی یس میم، آپ کیا کھانا پسند کریں گی؟ مگر جب سامنے بیٹھے احمد کو دیکھا تو وہ ویٹر ہڑبڑا گئی۔ یہ کوئی اور نہیں کنول تھی۔ کنول کے ہاتھ سے گلاس گرا اور ٹوٹ گیا۔ مینیجر نے اسے بہت ڈانٹا، اندھی ہو، دیکھ کر کام نہیں کر سکتی۔ کنول کی آنکھوں میں صرف آنسو تھے اور وہ احمد سے جی سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ دوسری ویٹر آئی اور کہا ہاں جی کیا کھانا ہے؟ کھانے کا آرڈر دیا اور کھانا کھانے کے بعد احمد وہاں سے چلا گیا۔ ناظرین، ہمیں کسی بھی دوسرے پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے رشتے بہت محبت اور اخلاق کے ساتھ نبھانے چاہیے ورنہ ہمارا حال بھی کنول جیسا ہو سکتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔